بہت ساری احادیث مبارکہ اس بات کے اوپر شاہد ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے خاص محبت فرمایا کرتے تھے۔ نہ صرف امام علی مقام حضرت امام حسین سے حضور محبت فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام حضرت امام حسین آپ کے بڑے بھائی امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ دونوں کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ یہ اتری، اس ضمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ تو روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، جن ہستیوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ان ہستیوں میں جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ، جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا اور جناب سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام علی مقام حضرت امام حسین کی ذات بابرکات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان نفوس قدسیہ کو خاص فرمایا کرتے تھے، تو لہذا ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کا خاص طور پر تذکرہ فرمائیں اور ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ مودت کا اظہار کریں۔ اور یقینی بات ہے جب ہم ان سے محبت کریں گے، ان سے پیار کریں گے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرہ میں موجود تھے۔ رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہیں پر بسر کی۔ رات کی تاریکیوں میں امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ چونکہ بچے تھے، انہوں نے سوتے ہوئے دودھ کا تقاضا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادگان کے ساتھ محبت دیکھیے، حضور نے حضرت فاطمہ کو نہیں بیدار کیا، حضرت علی کو بیدار نہیں کیا، بلکہ خود حضور اٹھے ہیں۔ حضور کے لیے ساری کائنات اٹھتی ہے، حضور کے کام صحابہ اپنے لیے سعادت سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں ان شہزادوں کی عظمت پر، ان کے مقام پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خود بیدار ہو جاتے ہیں۔ اٹھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دوئی، اس کا دودھ لا کے امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پیش کیا۔ امام حسن مجتبیٰ جب دودھ کا پیالہ منہ کے ساتھ لگا کے دودھ کو پینے لگتے ہیں، اسی آسنا میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دودھ پیش نہیں کرتے، بلکہ امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ کو پلا دیتے ہیں۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ وہ بھی بیدار ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان لگتا ہے آپ کو حسن کے ساتھ خصوصی محبت ہے کہ حسن نے بھی دودھ کا تقاضا کیا اور حسین نے بھی دودھ کا تقاضا کیا، آپ نے حسین کو نہیں دیا، حسن کو پلا دیا۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ بات یہ نہیں، بات اصل میں یہ ہے حسن نے پہلے مانگا تھا اس لیے میں نے اس کو پہلے عطا کر دیا، اور رہی بات محبت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ
کل قیامت کا دن ہوگا، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین، تم اور یہ جو سونے والا شخص ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہم سب قیامت کے دن جنت کے اندر ایک ہی درجہ کے اندر ہوں گے۔ گرامی قدر حضرات، کتنا بڑا مقام ہے اہل بیت اطہار کا، اور بالخصوص ان نفوس قدسیہ کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ برملا یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اے فاطمہ اے فاطمہ تیرا شوہر، اے فاطمہ تیرے دونوں بیٹے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب قیامت کے دن ایک ہی جنت کے اندر ایک ہی درجہ کے اندر ہوں گے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعزاز بخشا، مقام بخشا ان نفوس قدسیہ کو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، میری والدہ نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، چھپ چھپا کے میں اکثر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک دن والدہ نے مجھے روک لیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، اماں جی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ کی والدہ کہتی ہے، اے حذیفہ اگر تو حضور کی خدمت پہ جا رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ وہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ وعدہ کر کے کہ اماں جی میں حضور کی خدمت پہ جا رہا ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا، اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، نماز مغرب ادا کی۔ جب میں نے حضور کی معیت میں نماز مغرب کو ادا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اپنے معمولات کے اندر مشغول ہو گئے، اور آپ فرماتے ہیں یہ سلسلہ نماز عشاء تک چلتا رہا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو ادا کیا۔ نماز عشاء کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی جس کیفیت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی قرآن اترا کرتی تھی۔ جناب سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کافی دیر تک وہاں پر بیٹھا رہا، چونکہ دل کے اندر یہ بات تھی کہ اپنی والدہ سے کہہ کے آیا ہوں ابا جی آپ کے لیے دعا کرواؤں گا، اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا، ماں کے ساتھ بات کی ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے معمولات ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کافی دیر تک حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ وہ کیفیت ختم ہوئی۔ جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ کی طرف بڑھنا شروع فرماتے ہیں۔ حضرت حذیفہ آپ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ مسجد کے اندر اس وقت قدرے اندھیرا تھا، جناب سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان آپ فرماتے ہیں جب حضور اپنے حجرہ کی طرف بڑھے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے میرے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا، اور حضور خود ہی ارشاد فرماتے ہیں حذیفہ ہو؟ جناب سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت تیری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت حذیفہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی، جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے میں وہاں پر بیٹھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقصد میری زبان پر آنے سے پہلے میرا وہ مقصد پورا فرما دیا۔ فرمایا اے حذیفہ تم بیٹھے اس لیے ہو، اپنی ماں سے یہ بات کر کے آئے ہو کہ میں حضور سے اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا، تمہارے لیے بھی دعا کرواؤں گا۔ اے حذیفہ تمہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم تیرے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، تیری والدہ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ مر نہ مٹے جو آقا پر وہ بندہ کیا ہے، اور جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میرے غلاموں کے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے؟ میرے نبی آج بھی اپنی امت کے ہر فرد سے واقف ہے
کہ میرا امتی کیا کیا کر رہا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرما دیا اے حذیفہ تیرے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے لیے دعا کرواؤ، اپنی والدہ کے لیے دعا کرواؤ۔ اے حذیفہ ہم تمہارا مقصد تمہاری زبان پر آنے سے پہلے تمہارے مقصد کو پورے کیے دیتے ہیں۔ اور حضور نے دعا فرمائی کہ اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، اللہ تیری والدہ کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور گرامی قدر حضرات، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، یہ جملہ حضور نے ارشاد فرما دیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ ابھی ابھی آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے رب سے خصوصی طور پر اجازت طلب کی تاکہ وہ میری قدم بوسی حاصل کر سکے، وہ میری خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اے حذیفہ اس نے مجھے آ کے خوشخبری دی ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے بیٹوں حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ رب بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ اس فرشتے نے یہ بات کہی ہے کہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، میری جو بیٹی فاطمہ ہے اللہ رب العزت نے اسے یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور پھر آگے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ فرشتہ جو آج ہی زمین پر اترا ہے میری قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تھا، اس نے یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے بیٹے حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کو مزید عزت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت نضر بن جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ہاتھ میں امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ میں امام علی مقام حضرت امام حسین کا ہاتھ تھما ہوا ہے، دائیں طرف حضرت حسن مجتبیٰ ہے، بائیں طرف حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین ہے۔ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس واسطہ میں کہ جب حضور نے ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ پکڑا ہے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی سن لو، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جو کوئی میرے بیٹے حسن، جو کوئی میرے بیٹے حسین سے محبت کرے گا، ان کی والدہ سے عقیدت رکھے گا، محبت کرے گا، پیار کرے گا، ان کے والد سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ایک ہی درجہ کے اندر ہوگا۔ رب بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نفوس قدسیہ کے ساتھ خصوصی طور پر محبت فرمایا کرتے تھے، اور بالخصوص چونکہ عشرہ محرم الحرام ہے اور اس کے اندر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے حسین منی و انا من الحسین۔ رب بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حسین منی و انا من الحسین۔ اور روایات کے اندر، صحیح روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کندھوں پر سوار فرمایا کرتے تھے۔
کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر امام علی مقام حضرت امام حسین کو کھلایا کرتے تھے۔ حضور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر یہ بات نقل فرماتے ہیں، ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام حضرت امام حسین سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، عید کے موقع پر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، نانا جان مدینہ کے جو باقی بچے ہیں ان کے پاس سواریاں ہیں، وہ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، مجھے بھی سواری چاہیے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل لیٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حسین دوسروں کے پاس اور سواریاں ہیں، تو دونوں جہان کے سردار کو اپنی سواری بنا دے۔ اور پھر روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ یہ بات لکھتے ہیں، امام علی مقام حضرت امام حسین چونکہ بچے تھے، معصوم بچے تھے، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، نانا جان جو سواری ہوتی ہے اس کے منہ میں لگام ہوتی ہے، جس کے ذریعہ سے وہ سواری کو موڑتے ہیں، سواری کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ رنگ کا دھاگا اٹھا کر اسے اپنے منہ میں رکھ کر اس کی لگام بنا کر امام علی مقام حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے وہ لگام ان کو تھما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جس طرح لگام کے کھینچنے سے سواری مڑتی ہے، آج میں بھی تیری مرضی کے ساتھ اسی طرح بڑھوں گا جس طرح تیری مرضی ہوگی۔ گرامی قدر حضرات، یہ وہ محبت کے انداز ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ اور گرامی قدر حضرات، روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک دفعہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں امام علی مقام حضرت امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امام علی مقام حضرت امام حسین کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ حسین کے پیچھے جاتے ہیں، چونکہ بچپن کے زمانہ میں کھیل سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور بھاگ کر امام علی مقام حضرت امام حسین کو پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ گردن کے پیچھے رکھتے ہیں، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور امام علی مقام حضرت امام حسین کا منہ اوپر اٹھا کر آپ کے لبوں پر اپنے لب مبارک رکھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ رب بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، یہ وہ محبت ہے جو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ فرماتے ہیں۔